لیکن یہاں پہ ایسے اسکالرز آف ڈالرز موجود ہیں جنہوں نے فنون لطیفہ کے نام پہ رقص و موسیقی کو حلال کر دیا. یہ آرٹ اور کلچر، یہ ڈرامے اور فلمیں سب حلال. جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں، گانا ہو جس کو عربی زبان میں غنا کہتے ہیں، موسیقی ہے جو آلات کے ذریعے سے نغمہ پیدا کرتی ہے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ بالکل جائز، ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہے. یہ عقیدہ تو ان اداکاراؤں کا بھی نہیں ہوگا جو خود یہ کام کر رہی ہیں، جو خود یہ پیشہ کر رہی ہیں. مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے ان میں بھی ایسی غیرت مند عورتیں موجود ہوں گی جو اعلانیہ کہیں گی کہ یہ فحاشی اور یعنی اسلام میں منع ہم کر رہی ہیں. مجھے بتائیے غامدی صاحب نے آج معاشرے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سود بھی حلال ہے، غنا بھی حلال ہے، رقص و سرور بھی حلال ہے، آرٹ اور کلچر بھی حلال ہے. روزے گرمیوں میں آ جائیں تو کب رکھنے چاہیے؟ سردیوں میں. روزے پیپروں میں آ جائیں تو مؤخر کر دینے چاہیے. اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں. اب ظاہر ہے کہ پورے رمضان کے لیے یہ مشکل ہر شخص کو تو نہیں پیدا ہوتی ہے. ہمارے علاقوں میں یہ مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ ہر آدمی کو خود کرنا ہے یا آپ کی کمیونٹی کو. کوئی دین کا حلیہ باقی رکھا ہے؟ اور اس قبیل اور کماش کے لوگوں سے جب بھی بات ہو، حوالہ غامدی صاحب ہیں. جی آرٹ اور کلچر بھی جائز ہے، جی فلموں میں کام کرنا بھی جائز ہے، جی ناچنا گانا بھی جائز ہے، سب چیز جائز ہے. اس حدیث کو لے کے آتے ہیں کہ جس میں انصار کی ایک چھوٹی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیت گا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. یہ ایک چھوٹی عمر کی جو بچی ہے، ان کو شرم نہیں آتی حرام کو حلال کرنے کے لیے. یہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ پہ یہ بہتان مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مغنیہ کا لفظ، کیا مغنیہ کا، ایک عورت کا، ایک بچی کی بجائے لفظ کیا بول رہا ہے؟ بدبخت ملا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا معاذ اللہ ڈانس دیکھا تھا، ایک عورت کا گانا سنا تھا. معاذ اللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اپنی غلط عقیدے کو درست کرنے کی بجائے آپ رسول اللہ پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ جو موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ جن کو قافلے کے اندر اونٹ کی گردن میں لگی ہوئی گھنٹی کی آواز پسند نہیں ہے، اس رسول کے بارے میں آپ یہ بکواس کریں گے کہ رسول اللہ نے جی غنا بھی سنا تھا عورت کا، رقص بھی دیکھا تھا. غامدی صاحب ہوش کے ناخن لیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اور آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے اس حدیث کا اقرار کیا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ان قریب میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن کی آیتوں کا جواب نہیں دے سکتا. قرآن پاک میں بھی صراحت سے موجود ہے. کبھی وقت آیا موسیقی اور غنا کے خلاف قرآن پاک میں جو آیات ہیں وہ رکھیں گے، لیکن وہ یہاں پہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا غامدی مانتا ہوں. میں کہا بخاری میں لکھا ہے کہ ان قریب میری امت میں ایک گروہ پیدا ہوگا جو شراب کو حلال کر کے پیے گا، جو موسیقی کو حلال کر کے سنے گا. آپ غامدی صاحب بتا دیجئے کہ اگر موسیقی حلال ہی تھی تو بخاری شریف میں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا حلال کرے گا؟ حرام تھی تو حلال کرے گا. عام فہم بات ہے. جو چیز پہلے حرام تھی اس کو حلال کیا جائے گا، جو پہلے سے حلال تھی اس کو حلال کرنے میں کیا عذر مانے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک فلسفہ، ایک نظریہ یاد رکھ لینا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور آپ معاشرے میں تجربہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی اسے عنایت فرماتے ہیں. توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو حرام کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، اور جو حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ وہ تو حلال کر رہا ہے. بدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹیوں کو کاٹ دینے کا حکم دیا، اور یہ مسلمانوں کا اصول اور ضابطہ ہمیشہ کے لیے بن گیا کہ موسیقی کا کوئی بھی آلہ حلال باقی نہیں رہے گا. ایک آلہ جس کی رسول اللہ نے اجازت دے دی وہ بھی
اس وجہ سے اس کے اندر نہ ردم ہے نہ موسیقی ہے، اس کے اندر صرف اعلان ہے، اس کے اندر صرف شور موجود ہے، اس کے اندر صرف اطلاع موجود ہے، وہ دف ہے کہ ہاں کسی کا نکاح ہو رہا ہو دف بجا لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آج اس گھر میں کسی کا نکاح ہے، نکاح کا اعلان ہونا اس کی اجازت ہے، اور اس دف کے اندر بھی گھنگرو نہیں ہونا چاہیے، اور اس دف کو بجانے کے لیے بھی وہی اجازتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک بڑا مرد بیٹھا ہوا ہے اور ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ تمام قواعد و ضوابط معطل نہیں ہوتے کسی آلے کو استثناء کر دینے سے بھی۔